اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، چنانچہ انہیں ٹھیک کر کے بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات، وہی ہے وہ اللہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ دوسری بات، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ تیسری بات، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ چوتھی بات، وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، وہ انسان عقل مند اور ہوش مند کیسے کہلائے گا جو جس دھرتی میں رہتا، کھاتا پیتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا اور اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ اس دھرتی کے خالق و مالک سے بے خبر ہے۔ جس رب ذوالجلال نے انسان کو بلکہ تمام جانوروں کو زندگی بخشی، اور جو مالک کل ان سب کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے، وہی خالق و مالک اور مختار و غنی پروردگار ہے، جس نے زمین میں موجود ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ بلند و بالا مضبوط پہاڑ جن کو زمین پر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین زلزلہ اور بونچال سے محفوظ رہے، اس زمین میں مخلوقات کے لیے روزی عطا فرمائی، طرح طرح کی ترکاریاں، مختلف اقسام کی پھل پھلاریاں، مختلف قسم کی بری اور بحری زمین اور سمندر کی نعمتیں عطا کی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں کے حقیقی خالق و مالک کو پہچانے اور اس کے حکموں کی قدردانی کرے اور اپنی زندگی اس کی اطاعت و عبادت میں گزارے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش کے تذکرے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کا وجود بخشا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں فرمایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ زمین اور آسمان کے 6 دنوں میں پیدا کیے جانے کی صراحت سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں یوں ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ جس پروردگار نے زمین اور زمین میں موجود ساری چیزیں پیدا کی، وہ استوى الی السماء، آسمان کی جانب متوجہ ہوا۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان پیدا کیے، اور آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی عمارت تیار کی جاتی ہے تو پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے، پہلے فرش پھر عرش۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرش بنایا اور پھر آسمان کو چھت کے محور پر بنا دیا۔ اکثر آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور تمام عالم کو 6 دن میں پیدا کیا، اور مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 7ویں روز جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس آیت سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس رب ذوالجلال نے پہلی مرتبہ زمین و آسمان اور دیگر تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس رب ذوالجلال کے لیے کیا انہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور وہ وہو بکل شیء علیم بھی ہے۔ اس کے پاس ہر چیز کا علم بھی ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔